الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے ہماری گفتگو شروع ہوئی تھی۔ بات یہاں تک پہنچی تھی کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آباء و اجداد کا تذکرہ پڑھ رہے تھے۔ چنانچہ ہاشم جب انہوں نے نکاح کیا سلمہ بنت عمر جو قبیلہ بنی نجار سے تھی، تو ایک بڑی دعوت کی، بہت سے لوگ اس میں شریک ہوئے، اور نکاح کے کچھ روز کے بعد ہاشم مدینے میں قیام کرنے کے بعد وہاں سے روانہ ہو گئے۔ تجارتی قافلے میں غزہ کی طرف پہنچے اور وہاں ان کا انتقال ہو گیا۔ اس عرصے میں سلمہ بنت عمر حاملہ ہو چکی تھی اور ان کے ہاں ایک بچے کی ولادت ہوئی، اور اس بچے کو شیبۃ الحمد کہا جانے لگا۔ شیبۃ الحمد اس کو اس لیے کہا جاتا تھا کہ اس کے شیبہ کے معنی ہوتے ہیں سفید بالوں والا، سر میں کچھ بال ان کے پیدائشی طور پر سفید تھے، ایک چھوٹا سا گچھا کہہ لیجیے جو سفید تھا۔ سفید بال شیب یعنی بڑھاپے کی علامت ہوتی ہے، تو اس لیے ان کو شیب اس نسبت سے کہا کہ ارے بوڑھا، یہ تو بچہ ہی سفید بالوں والا پیدا ہوا، کچھ بال ان کے سفید تھے۔ بہت ہی حسین و جمیل تھے، 14ویں رات کی چاند کی طرح۔ اور جب ہاشم کے انتقال کے بعد ان کی ولادت ہوئی ہے اور یہ وہاں پہ اپنے ننیال میں رہے ایک عرصے تک، مدینے میں بنی خزرج ہی میں والدہ کے ساتھ، اور تھوڑی سی عمر جب ان کی آگے بڑھی ہے تو ان کے چچا مطلب جو ان کے سگے چچا ہیں مکہ سے ان کو لینے کے لیے آئے۔ یہاں دیکھا تو ان کو کھیل رہے ہیں، تو میلے کچیلے کچھ کپڑوں میں، گرد آلود خاک آلود، چہرے سے غربت اور یتیمی ٹپک رہی ہے اس لیے کہ باپ موجود نہیں ہے۔ تو اپنے بھتیجے کو اٹھایا، اپنے اونٹ پر سوار کرایا اپنے پیچھے اور چل پڑے۔ جب مکہ کے قریب پہنچے تو لوگوں نے ان کو دیکھا اور دیکھا کہ پیچھے ایک بچہ ہے موجود، 8-10 سال کا۔ تو سوال کیا کہ یہ کون ہے؟ تو فرمایا کہ یہ غلام ہے، اور لوگوں کو یہ نہ کہہ سکے کہ یہ میرا بھتیجا ہے، اس لیے کہ اس کے حلیے کی وجہ سے اس پر جو غربت ٹپک رہی تھی، گویا یہ ایک آر ان کو محسوس ہوئی کہ ہمارے خاندان کا بچہ، ہمارا خون، ہمارا سگا بھتیجا اس غربت میں رہا ہے اتنے عرصے تک، میں لوگوں کو کس طرح سے بتاؤں کہ یہ میرا بھتیجا ہے۔ اور چنانچہ لوگوں نے اس وقت ان کو عبد المطلب کہنا شروع کیا، مطلب کا غلام، مطلب کہ بھائی ہاشم کا بیٹا ہے، لیکن لوگوں کو یہ معلوم نہیں ہے۔ چنانچہ وہ لے کے اپنے گھر پہنچے اور اس بچے کو خوب اچھی طریقے سے نہلا دھلا کے اچھے لباس میں ملبوس کیا، خوب تیار کیا۔ وہ ویسے حسین و جمیل بچہ تھا، اور اب اچھے لباس پہن کے بالکل چمکتا ہوا پھر لوگوں کے سامنے اعلان کیا اور بتایا کہ یہ میرا بھتیجا ہے، اور ان کو پھر باقاعدہ لوگوں نے جانا۔ اب لیکن وہ نام چونکہ نسبت پڑ چکی تھی، اس لیے ان کو عبد المطلب ہی کہا جانے لگا۔ جیسے جیسے وہ بڑے ہوتے گئے، بہت ہی زیادہ حسین و جمیل، انتہائی بردبار اور حلیم، انتہائی سخی اور کریم، شر اور فتنے سے دور بھاگنے والے، اور قریش کے مسلمہ طور پر وہ سردار مانے جاتے تھے۔ ان کا جود و کرم، ان کی فیاضی، ان کی سخاوت اپنے والد سے بھی بڑھ گئی تھی۔ چنانچہ وہ جانداروں میں سے انسانوں کے علاوہ پرندوں پر بھی اور جنگلی جانوروں پر بھی خرچ کیا کرتے، اسی لیے ان کو عبد المطلب اب یہ مشہور ہو گئے، اور مسلمہ طور پر ان کو گویا اپنا سردار قریش نے قبول کیا۔ یہ اپنے باپ سے بھی سخاوت میں آگے بڑھ گئے تھے۔ ان کی مہمان نوازی تو انسانوں سے گزر کر پرندوں اور چرندوں تک پہنچ گئی تھی۔ اسی وجہ سے عرب کے لوگ ان کو فیاض اور مطعم طیر السماء،
یعنی آسمانوں کے پرندوں کو کھانا کھلانے والا اس لقب سے پکارنے لگے۔ نیکیوں کے بڑے کام کرتے تھے، شراب کو اپنے اوپر حرام کیا ہوا تھا، رمضان کا مہینہ آتا تو خاص طور پر فقراء اور مساکین کو کھانا کھلاتے، غار حرا میں سب سے پہلے خلوت و عزلت کا اہتمام انہوں نے ہی کیا، یعنی گویا ایک درجے میں اعتکاف کی صورت انہوں نے ہی پیدا کی، سب سے پہلے کچھ وقت وہاں گزارتے۔ زمزم کی دریافت بھی انہی کے ذریعے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کروائی۔ ہوا یہ تھا کہ قبیلہ جرہم جن کا اصلی وطن یمن تھا، یمن میں قحط پڑا تو وہاں سے لوگ نکلے، قبیلہ جرہم کے لوگ نکلے، آس پاس کے علاقوں میں کہیں پانی نصیب ہو جائے، کہیں کچھ حالات بہتر ہو جائے، تو راستے میں چلتے ہوئے ان کو حضرت اسماعیل علیہ السلام اور ان کی والدہ ماجدہ حضرت ہاجرہ ملی، اور ان کے ساتھ وہاں پر زمزم کا واقعہ ہو چکا تھا۔ چنانچہ وہاں پر زمزم کا کنواں موجود تھا اور لوگ بہت زیادہ موجود نہیں تھے، یعنی ماں اور بیٹا، انہوں نے وہ منڈیر بنا کے پانی وہاں جمع کر لیا تھا اپنے پاس، تو پرندوں کے اوپر آنے جانے سے بھی اندازہ ہوتا تھا کہ یہاں پانی ہوگا موجود۔ تو بنی جرہم کو یہ جگہ بہت پسند آئی کہ ایک ریگستان ہے، بیچ میں پانی کا ایک چشمہ موجود ہے، اس سے اچھی اور کیا بات ہوگی، اور ایک خاتون ہے کچھ ایک بچے کے ساتھ رہ رہی ہیں، تو ان سے ایک معاہدہ کر کے وہاں رہنے لگے۔ حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا علیہ السلام نے ان کو وہاں رہنے کی اجازت بھی دی، اور ان کے ساتھ یہ معاملہ طے ہوگا کہ ٹھیک ہے، باقی بندوبست میں ہم بارٹر کا سسٹم کر لیں گے، پانی ہمارا ہے، ہم تمہیں دیں گے، اور تم جو کچھ تمہارے پاس کچھ چیزیں ہم تم سے گویا لے لیا کریں گے۔ اس طرح وہ وہاں رہنے لگے اور آپس میں گھل مل گئے۔ چنانچہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی شادی بھی اسی قبیلہ بنی جرہم میں ہوئی، اور عمالقہ، جرہم اور اہل یمن وغیرہ یہ سارے لوگ اب انہی کے گویا دائرہ نبوت میں آئے۔ چنانچہ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام نبی بنے ہیں تو ان سب کے نبی تھے۔ 130 سال کی عمر انہوں نے پائی۔ حتیم میں حضرت اسماعیل اپنے والدہ ماجدہ حضرت ہاجرہ کے ساتھ مدفون ہوئے، یعنی وہی ان کی قبر ہے۔ اسماعیل علیہ السلام کے وصال کے بعد ان کی وصیت کے ذریعے کی وجہ سے ان کے بیٹے قیدار خانہ کعبہ کے متولی ہوئے، تو اسی طرح بنو اسماعیل خانہ کعبہ کے متولی ہوتے رہے۔ زمانہ گزرتا گیا، بنو اسماعیل اور بنو جرہم، اب یہ وہاں پہ آہستہ آہستہ ڈیوائڈ پیدا ہوئی، کہ منازعات پیدا ہوئی، کچھ مخاصمت، آپس میں لڑائی جھگڑا، تعصب، بالآخر جرہم غالب آ گئے، یمن سے جو قبیلہ آیا تھا، اور مکہ میں آس پاس جتنے بھی لوگ تھے انہوں نے اپنی حکومت مکہ میں قائم کر لی ہے۔ جرہم والوں نے آس پاس کے جتنے لوگ تھے ان سب پر اپنی حکومت بالجبر قائم کر لی، اور خوب ظلم و ستم ڈھانے لگے۔ یہاں اتنا ظلم کیا کہ اولاد اسماعیل کو مکہ کے علاقوں کو چھوڑ کے جانا پڑا، کچھ ادھر ادھر ہونے گئے، اور بہرحال جب یہ بہت زیادہ آگے بڑھے، بیت اللہ کی بے حرمتی بھی حد سے گزر گئی، تو ہر طرف کے جو آس پاس کے قبائل تھے مکہ سے وہ سب مقابلے کے لیے کھڑے ہو گئے، اور انہوں نے باقاعدہ مل کے بنی جرہم کے خلاف حملہ کیا اور ان کو مکہ سے نکالا، اور ان کو وہاں سے بھاگنا پڑا۔ تو جب وہ مکہ سے بھاگنے لگے اور نکلنے لگے تو خانہ کعبہ میں جو کام کی چیزیں تھیں ان کے حساب سے، جیسے کہ ان کے پاس جو جو کچھ متروکات تھیں، خاص برکت کی چیزیں، تبرکات تھے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے، ان سب کو انہوں نے اس کنویں میں، زمزم کے کنویں میں بھرا، اور خود زمزم کے کنویں کو پاٹ دیا، اس طرح بند کر دیا کہ وہ زمین کے برابر ہو جائے اور کسی کو اس کا نام و نشان بھی معلوم نہ ہو سکے۔ ان کے چلنے کے بعد مکہ میں رہتے رہے بنی اسماعیل اطمینان کے ساتھ، ان کی نسلیں چلتی رہیں، یہاں تک کہ اتنا زمانہ گزر گیا کہ لوگوں کو زمزم کی نشانی بھی یاد نہ رہی، کوئی بات بھی یاد نہیں رہی، بس سنی سنائی کچھ باتیں، لیکن کوئی پہچانتا نہ تھا کہ وہ کیا چیز ہے، تو اس کا تذکرہ بھی کوئی نہیں کرتا تھا۔ اور جب مکہ کی حکومت اور سرداری حضرت عبد المطلب کے قبضے میں آئی، اور اللہ سبحانہ و تعالی نے اب دوبارہ ان پر کرم فرمایا، تو وہ کنواں جو زمانے سے بند تھا اللہ اس کو ظاہر کرنا چاہتے تھے، چنانچہ ان کو سچے خواب آنے لگے، اور ان کو وہ جگہ کھودنے کا گویا اشارہ کیا جانے لگا۔ خواب میں ان کو نشانات بتائی جاتی، علامات بتاتی جاتے۔ ایک دفعہ کہتے ہیں کہ میں حتیم میں سو رہا تھا کہ ایک آنے والا آیا خواب میں، اور اس نے مجھ سے کہا کہ
برا کو کھودو. میں نے دریافت کیا کہ برا کیا ہے. کہنے لگا کہ وہ شخص کچھ کہے بغیر چلا گیا وہاں سے. اگلے دن وہ پھر اسی جگہ کہتے ہیں کہ میں سو رہا تھا، خواب میں دیکھا کہ وہ شخص پھر آتا ہے اور کہتا ہے کہ مغنونہ کو کھودو. میں نے دریافت کیا کہ مغنونہ کیا ہے، تو وہ شخص پھر وہاں سے روانہ ہو گیا. تیسرے دن پھر اسی جگہ خواب میں نے دیکھا کہ وہ شخص کہہ رہا ہے کہ طیبہ کو کھودو. میں نے پوچھا طیبہ کیا ہے، وہ شخص پھر وہاں سے روانہ، کوئی جواب نہ دیا. چوتھے روز پھر اسی جگہ یہ خواب دیکھا تو وہ شخص کہتا تھا کہ زمزم کھودو. میں نے کہا زمزم کیا ہے، تو اس نے جواب دیا کہ لا تنزف ابدا ولا تضم لا تضم تسقل حجیج الاعظم، کہ جو وہ پانی کا ایک کنواں ہے کہ جس کا پانی نہ کبھی ٹوٹتا ہے اور نہ کبھی کم ہوتا ہے، بے شمار حجاج کو سیراب کرتا ہے. ولا تضم، کبھی وہ کم بھی نہیں ہوتا پانی، اور بڑی تعداد میں حاجیوں کو پلاتا ہے. پھر اس جگہ کے کچھ نشانات اور علامات بتا کے وہ چلا گیا. خواب ختم ہوا. جب یہ بار بار اس طرح کا خواب دیکھتے رہے تو ان کو اطمینان ہو گیا اور یقین ہو گیا کہ یقیناً یہ سچا خواب ہے. انہوں نے قریش کے سامنے اپنا خواب بیان کیا اور کہا کہ میرا ارادہ ہے کہ اس جگہ جو مجھے اشارے میں بتائی گئی ہے میں کھدائی شروع کر دوں. قریش نے کہا کہ کیا بات ہے، اس سے کیا فائدہ ہے، تو کوئی مناسب بات نہیں کھودنے کے لیے. لوگوں نے ان کی گویا مخالفت کی، کسی نے بات مانی نہیں. تو یہ خود کسی کی پرواہ کیے بغیر کدال اور پھاوڑا وغیرہ لے کر، اس وقت ان کا ایک ہی بیٹا تھا حارث، ان کو ساتھ چھوٹے اپنے بیٹے کو یعنی ایک بیٹے کو لے گئے اور اس جگہ کھدائی شروع کر دی. مٹی اٹھا اٹھا کر وہاں سے پھینکتے جاتے تھے، یہ نکالتے تھے اور بیٹا وہاں سے اس کو آگے پھینکتا تھا. 3 روز تک یہ کرتے تھے اور اس میں ان کے سامنے وہ کنویں کی جو منڈیر ہوتی ہے وہ ظاہر ہوئی تیسرے دن. اور پہلے دوسرے دن تک لوگ مذاق بناتے رہے کہ یہ دونوں باپ بیٹے کچھ ان کو سمجھ نہیں آ رہا کیا کام کر رہے ہیں، حماقت کر رہے ہیں، کیا کھدائی کر رہے ہیں، کچھ نظر نہیں آیا. تیسرے دن جب یہ منڈیر نظر آئی تو فرتے مسرت سے اللہ اکبر کا نعرہ لگایا اور کہا کہ یہی اسماعیل کا کنواں ہے. اس کے بعد وہاں انہوں نے حوض تیار کرائے. اب باقاعدہ زمزم دوبارہ دریافت ہو گیا تھا، اس سے پانی نکل رہا تھا، حاجیوں کو پلایا جانے لگا. تو بہت سے حاسدوں کو شرارت سوجی تو انہیں رات میں ان حوضوں کو جو انہوں نے بنائے تھے ان کو خراب کیا. صبح ہوئی تو عبد المطلب نے ان کو پھر درست فرمایا. گھبرا کر اس بارے میں اللہ تعالیٰ سے پھر انہوں نے دعا کی. اس وقت ان کو خواب میں یہ بتلایا گیا کہ تم یہ دعا مانگو، اللہم انی لا احلها لمغتسل ولیکن ہی لشارب حل، کہ اے اللہ میں نے زمزم کے اس پانی کو لوگوں کے غسل کے لیے نہیں چھوڑا، نہیں جائز قرار دیا، بلکہ صرف ان کے پینے کے لیے میں اس کو جائز قرار دیتا ہوں. بس صبح اٹھتے عبد المطلب نے اس کا اعلان کر دیا کہ اس کے بعد جس کسی نے حوض کے خراب کرنے کا ارادہ کیا تو وہ کسی نہ کسی بیماری پر اللہ کی جانب سے اس پر یعنی وہ اس میں مبتلا ہوا. اور بار بار ایسے جب واقعات ہوتے کہ کوئی آدمی آتا اس کو خراب کرنے کی کوشش کرتا اور پھر وہ اس پر یہ بیماری مسلط ہو جاتی تو لوگوں کو آہستہ آہستہ یہ سمجھ میں آ گیا کہ یہاں کچھ ان کے حوض سے اور کنویں سے کچھ تعارض نہ کیا جائے، یہ انہی کا حق ہے. یہ کھودتے وقت عبد المطلب کے پاس چونکہ ایک ہی ان کا بیٹا تھا، ان کو یہ احساس ہوا کہ میری تنہائی ہے، میں اکیلا ہوں، میرا یار و مددگار کوئی نہیں ہے. تو اللہ سے ایک منت مانی اور کہا کہ یا اللہ، اگر آپ نے مجھے 10 بیٹے عطا کیے جو میرے دست و بازو بن سکیں تو ایک بیٹے کو آپ کے نام پر ذبح کر دوں گا. جب اللہ نے ان کی مدت گزرنے کے بعد یہ تمنا پوری کر دی تو اور 10 بیٹے جب ان کے پورے ہو گئے تو ایک روز خانہ کعبہ کے سامنے سو رہے تھے تو خواب میں یہ دیکھا ایک شخص کہہ رہا ہے کہ یا عبد المطلب، اے عبد المطلب، اوفی بنظرک لرب هذا البیت، اپنی نظر پوری کر، تم نے اس گھر کے رب سے منت مانی تھی بھول گئے. یہ بچے جب بڑے ہو گئے تو ان کو خیال آیا، اس سے پہلے وہ بیچ میں بات نکل گئی، ذہن سے نکل گئی تھی. اب یہ خیال جب اس کا آیا تو فوراً بیدار ہوئے، سب بیٹوں کو جمع کیا، اپنی نظر اور خواب کی خبر دی. سب نے ایک زبان ہو کر کہا کہ اوفی بنظرک وفعل ما شئت، کہ آپ اپنی نظر پوری کریں اور جو چاہیں کریں. سب نے پوری یکسوئی سے اور دل کی اطمینان کے ساتھ ان کو یہ جواب دیا کہ وہ اس پر راضی ہیں. چنانچہ سب بیٹوں کو ساتھ لے کر ان کے نام پر قرہ نکالا. اس نے اتفاق سے قرہ عبداللہ کے نام پر نکلا، جن کو
عبد المطلب سب سے زیادہ محبوب رکھتے تھے. عبداللہ کا ہاتھ پکڑ کر قربان گاہ کی طرف چلے اور چھری ساتھ تھی. اس وقت عبداللہ کی بہنیں جتنی تھیں دیکھ کر رونے لگی. اور ان میں سے ایک بہن نے کہا کہ اے باپ، آپ 10 اونٹوں اور عبداللہ میں قرا ڈال کر دیکھیے، اگر قرا عبداللہ کے نام نکل آئے تو اونٹ بڑھاتے جائیے 10 کر کے، ورنہ اونٹوں کو قربان کر دیجیے. تو اس طرح ہمارے بھائی عبداللہ کو چھوڑ دیجیے. اس زمانے میں ایک آدمی کی دیت جو قتل کے بدلے ہوتی ہے وہ 10 اونٹ ہی تھی، خون بہا وغیرہ 10 اونٹ تھا. قرا ڈالا گیا تو اتفاق سے پھر انہیں کے نام 10 بڑھاتے گئے یہاں تک کہ 100 ہو گئے. جب 100 اونٹ پورے ہو گئے تو قرا اب جو ڈالا گیا تو یہ اونٹوں کے نام نکلا. اس پر عبد المطلب اور تمام حاضرین اللہ اکبر کہا. اور بعض روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ یہ مشورہ کسی اور کاہنہ نے ان کو دیا تھا. بہرحال یہ بات زیادہ مضبوط ہے کہ گھر والوں ہی میں سے کسی نے تذکرہ کیا. اور پھر یہ کہ حضرت عبد المطلب نے یہ دل میں کہا کہ یہ بات دیکھو ایک دفعہ اتفاق سے بھی ہو سکتی ہے، اس کو دوبارہ کرو. پھر 100 اونٹوں کو رکھ کے کیا گیا. اور اس طرح جب 3 دفعہ یہ کر لیا اور تینوں دفعہ 100 اونٹوں پر ہی وہ قرا نکلتا تھا، تب انہوں نے کہا کہ ہاں اب مجھے اطمینان ہو گیا. اب وہ 100 اونٹ انہوں نے صفا اور مروہ کے درمیان اللہ کی راہ میں قربان کیے اور اس طرح عبداللہ کی جان بچی. ابن عباس فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے دیت جو کہ 10 ہوتی تھی، اس کی تعداد عبد المطلب نے یہ سنت جاری کی ہے کہ اس کو 100 تک کر دیا. یعنی سب سے پہلے یہ کرنے والے ہیں، اس سے پہلے 10 اونٹ ہوا کرتے تھے دیت میں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کو برقرار رکھا. اسی کی وجہ سے اب حضرت عبداللہ کو، جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد گرامی ہیں، ان کو ذبیح اللہ کہا جاتا ہے. اور اسی وجہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ابن الذبیحین کہتے ہیں، یعنی 2 ایسے لوگ کہ جن کو ذبح کیا جانا تھا یا جو ذبح ہونے والے تھے. اوپر اسماعیل علیہ السلام اور یہ ادھر عبداللہ. تو ان دونوں کے لیے جن طے تھا کہ یہ ذبح ہوں گے، لیکن اللہ سبحانہ وتعالی نے دونوں کو اہتمام کے ساتھ بچایا. یہ ان کی شان ہے، ان کے مقام ہے. تو معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم ایک بار حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت بابرکت میں حاضر تھے. ایک اعرابی آیا اور آپ کو لفظوں سے اس نے خطاب کیا، یبن الذبیحین. آپ نے تبسم فرمایا. حضرت معاویہ جب اس حدیث کی روایت سے فارغ ہوئے تو حاضرین میں سے کسی نے دریافت کیا کہ وہ 2 ذبیح کون ہیں جس کی طرف اس نے اشارہ کیا. تو آپ نے فرمایا کہ حضرت عبداللہ کا یہ واقعہ بیان کر کے کہ ایک عبداللہ اور دوسرے حضرت اسماعیل. امام حاکم ابن جریر نے یہ روایت نقل کی ہے. اور علامہ زرقانی فرماتے ہیں کہ قریش جب قحط سالی میں مبتلا ہوئے تو عبد المطلب ان کو سبیر پہاڑ پر لے جاتے. یہ جو پہاڑ اس کے ارد گرد ہے، ان کی برکت سے باران رحمت برستی جب وہ دعا کرتے. بار بار ایسا ہوا کہ قریش کو مشکل حالات میں عبد المطلب کی برکت سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نکال لیتے عافیت کے ساتھ. ان کی شان عام اہل عرب میں بالکل جدا تھی. اپنی اولاد کو وہ ظلم اور فساد سے منع کرتے اور مکارم اخلاق کی ترغیب دیتے، برے اور گندے کاموں سے روکتے، نظر کے پورا کرنے کی تاکید فرماتے. بہن، پھوپھی، خالہ جو محارم ہیں ان سے رشتہ نکاح کرنے کو حرام قرار دیتے، منع کرتے. شراب اور زنا سے روکتے، لڑکیوں کو زندہ درگور کرنے سے منع فرماتے، بیت اللہ کا برہنہ طواف کرنے سے لوگوں کو روکتے، چوروں کا ہاتھ کاٹنے کا حکم کیا کرتے تھے. اور یہ سارے وہ امور ہیں کہ جو قرآن و حدیث میں جن کی تصدیق اور تاکید آئی ہے. چنانچہ سیرت حلبیہ میں ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عبد المطلب سے جو امور منقول ہیں ان میں سے اکثر کا قرآن و حدیث میں حکم آیا. مثلا نظر کا پورا کرنا، نکاح وغیرہ کا، چوروں کا ہاتھ کاٹنا، زندہ بچیوں کو درگور نہ کرنا، شراب زنا وغیرہ کی حرمت، بیت اللہ کا برہنہ طواف نہ کرنا. یہ سب انہوں نے پہلے ہی سے اللہ کی رحمت سے اللہ نے ان کے دل میں یہ بات پہلے ہی القاء کی ہوئی تھی اور وہ ان کا اہتمام کرتے تھے. بہرحال ان کے اعلیٰ قسم کے مقامات تھے، بہت اونچے درجے کی بزرگ تھے. ان کی ہی نسلوں میں پھر یہ ایک سلسلہ چلا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قریش کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے منتخب فرمایا کہ یہ بہت اعلیٰ درجے کے لوگ تھے، قریش میں بڑے کمال تھے. چنانچہ ایک حدیث میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جبریل نے مجھ سے بیان کیا ہے کہ میں نے مشرق سے لے کر مغرب تک تمام زمین کو چھان ڈالا مگر بنی ہاشم سے افضل اور بہتر کسی کو نہ پایا.
اس حدیث کو امام طبرانی اور امام احمد نے روایت کیا۔ حافظ فرماتے ہیں، حافظ بن حجر اسقلانی، کہ اس حدیث پر صحت کی علامات اور آثار بالکل نمایاں اور ظاہر ہے۔ تو عربوں میں نسب دانی کا اس درجے اہتمام تھا کہ انسانوں سے گزر کر گھوڑوں کے نسب نامے بھی یاد رکھتے تھے، اور یہ بھی یاد رکھا جاتا تھا کہ کون آزاد عورت کے بطن سے پیدا ہوا، کون باندی کے بطن سے پیدا ہوا، کس نے شریف عورت کا دودھ پیا اور کس نے رزیلہ کا۔ اس طرح کی ان کے ہاں بڑی حسب نسب کی ایک فکر تھی اور اہتمام تھا۔ اسی طرح ان میں بہادری بہت زیادہ تھی، قریش میں بالخصوص حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے آبا و اجداد میں بڑی بہادری، بہت شجاعت۔ جس وقت سارا عالم قیصر و کسریٰ وغیرہ کا محکوم اور غلام بنا ہوا تھا، عرب اس وقت بھی باوجود اپنی بے سر و سامانی کے کسی کے محکوم نہ تھے۔ جرأت کا یہ حال تھا کہ عرب کا ایک ادنا فقیر بات کرتے وقت کسی بڑے بادشاہ سے بھی مروب نہ ہوتا تھا۔ اسی طرح ان میں ایثار و سخاوت بہت تھی، مہمان کی خاطر پورے اونٹ ذبح کر جاتے، ایک آدمی کی دعوت کے لیے بھی پورا اونٹ ذبح کر دینا ان کو گوارا رہتا تھا۔ اسی طرح حافظہ بہت زبردست تھا عربوں کا، بہت ہی ذکاوت تھی، بہت ذہین لوگ ہوتے تھے۔ 100 شعر کا قصیدہ ایک ہی مرتبہ سن کر یاد کر لیتے تھے، یہ عام لوگوں کا معاملہ۔ غیرت و حمیت بھی بے تحاشا تھی، اپنے قبیلے کی ادنا بے حرمتی پر جان دے دیتے تھے، خون بہانا پڑے تو وہ بھی بہا دیتے تھے عزت و آبرو کے لیے۔ اور فصاحت و بلاغت تو عربوں میں ختم ہے ہی، پوری دنیا کی کوئی اور قوم اس زبان کے آگے بالکل ہیچ ہے۔ بلاغت اس قدر درجے کی ہے کہ وہ بالاتفاق جو عربی میں ہے وہ کسی اور زبان میں شاید ہی ہو۔ بہرحال اس پس منظر کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالی نے حضرت عبداللہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے والد گرامی ہیں ان کو منتخب کیا۔ اللہ کے بہترین ناموں میں سے ایک نام عبداللہ اور ایک عبد الرحمن ہے، اور یہی نام دونوں، ان میں سے یہ عبداللہ منتخب کیا گیا ان کے لیے۔ عبد المطلب جب عبداللہ کے فدیے سے فارغ ہوئے تو انہیں یہ فکر ہو کہ عبداللہ بڑے ہو گئے ہیں، بالغ تو وہ تھے ہی، جان بھی بچ گئی ہے، اب ذرا عربوں میں ان کی ایک شان اور بڑھ گئی، لوگوں میں اچانک سے ان کی سادگی، ان کا بہت ہی سیدھا سادہ اور نیک ہونا ویسے ہی معروف تھا، لوگ ان کو بہت پسند کرتے تھے، لیکن اس واقعے سے ان کی شان اور بڑھ گئی، تو انہوں نے ان کا نکاح کرنے کا ارادہ کیا۔ بنی زہرہ میں جن میں بڑی شرافت تھی، ایک ممتاز خاتون وہب ابن عبد مناف کی صاحبزادی تھی جن کا نام آمنہ ہے، اور وہ اپنے چچا وہیب بن عبد مناف، یعنی ان کے والد کا نام وہب اور ان کے چچا کا نام وہیب ہے، یہ دونوں عبد مناف کے صاحبزادے ہیں۔ تو چچا نے پالا تھا آمینہ کو، انہی کی تربیت میں یہ رہے، تو عبداللہ نے ان کو، یعنی ان کے والد نے عبداللہ کے لیے ان کو پیغام دیا، تو وہیب نے خود جو ہے وہ اس میں حامی بھی بھری اور یہ نکاح طے پا گیا۔ عبد المطلب چلتے ہوئے جب وہاں پہنچے تو بیٹے کا نکاح آمنہ سے کیا جو وہب کے بیٹے ہیں، کی بیٹی ہیں آمنہ، اور خود رشتہ دیا وہیب کی اپنی بیٹی بھی تھی جن کا نام حالہ ہے، تو حالہ سے اپنا نکاح کیا اسی مجلس میں، اسی جگہ، اسی وقت میں، اور بیٹے کا نکاح آمنہ سے ہوا اور حالہ سے نکاح انہوں نے خود کیا، اور انہی سے یہ حضرت حمزہ پیدا ہوئے۔ تو اس طرح یہ گویا دونوں ایک ہی مجلس میں دونوں نکاح باپ بیٹے کے ہوئے۔ اس زمانے میں یہ سب چیزیں بہت عام تھیں جو بالکل سادگی کی علامت ہے، اور یہ حمزہ جو ہے حضرت عبد المطلب کے انہی حالہ بنت وہیب سے پیدا ہوئے، اور گویا اب رشتے میں چچا بھی ہیں اور رضائی بھائی بھی ہیں، کیونکہ بعد میں پھر دونوں نے ایک ہی والدہ کا دودھ بھی پیا بعد میں، اس کی تفصیل آگے آئے گی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب عبد المطلب اپنے فرزند عبداللہ کو نکاح کے لیے لے کر چلے تو راستے میں ایک یہودی عورت پر گزر ہوا جس کا نام فاطمہ بنت مر تھا، اور توریت اور انجیل وغیرہ کو خوب پڑھا کرتی تھی، بہت جانتی تھی۔ حضرت عبداللہ کے چہرے پر اس کی نظر پڑی تو اس نے نور نبوت کو دیکھ لیا اور پہچان گئی، اور کہا کہ آؤ میرے ساتھ تعلق قائم کر لو، اور میں تمہیں اس کے لیے 100 اونٹ دوں گی
عبداللہ نے جواب میں یہ اشعار پڑھے کہ حرام کے ارتکاب سے موت آسان ہے، اما الحرام فالممات دونہ والحل لا حل فاستبینہ فکیف بالامر الذی تبغینہ یحمل کریم عرضہ ودینہ، کہ بالکل حلال نہیں جس کو مارز ظہور میں لا سکوں، یہ کیسا فعل ہے، جس ناجائز امر کی تو طلبگار ہے وہ مجھ سے کیسے ممکن ہے، کریم النفس آدمی تو اپنی آبرو اور اپنی دین کی پوری حمایت اور حفاظت کرتا ہے۔ حضرت عبداللہ جب حضرت آمنہ سے نکاح کر کے واپس ہوئے، اب یہ وہاں رہے، نکاح کیا، واپس آئے، جب واپس آنے لگے تو یہ عورت دوبارہ راستے میں نظر آئی۔ اب انہوں نے اس سے دریافت کیا کہ اگر تمہیں نکاح اب کرنا ہو تو کر سکتے ہو، تو اس نے کہا کہ میں کوئی بدکار عورت نہیں ہوں، حقیقت یہ ہے کہ تمہارے چہرے میں نور نبوت کو دیکھ کر میں یہ چاہتی تھی کہ تم میری طرف وہ نور منتقل کر دو، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس نور کو جہاں منتقل ہونا تھا وہاں منتقل کر دیا، یعنی میں تمہارے اس اعلیٰ درجے کی اولاد جو تمہارے چہرے پر میں دیکھ رہی تھی، اس نور کو اپنی، یعنی میں اس کی ماں بننا چاہتی تھی، لیکن وہ اللہ نے کسی اور کے نصیب میں لکھا تھا، چنانچہ وہ وہاں پہنچ گیا۔ اور یہ جو ہے روایت بہت سی کتابوں میں آئی ہے، بہت سارے طرق سے، چنانچہ اس پر اعتماد کرنا چاہیے، یہ ضعیف روایت نہیں ہے اول تو، اور اس میں بہت سارے طرق اس کے درست بھی ہیں، چنانچہ دلائل نبوہ کے اندر موجود ابن نعیم کی 4 طریقوں سے وہاں ہے، طبقات ابن سعد میں 3 طریقوں سے مذکور ہے، اور گو ان میں سے کچھ روایت ضعیف بھی ہیں، لیکن جب ایسے معاملات میں بہت ساری روایت جمع ہو جائیں اور سب ایک دوسرے کو سپورٹ کرتی ہوں تو یہ حسن لغیر ہی بن جاتی ہیں اور یہ بالکل قابل اعتماد رہتی ہیں۔ بہرحال اب اس کے بعد عبداللہ بغرض تجارت ایک قافلے کے ساتھ شام کی طرف روانہ ہوئے، اور وہاں وہ بیمار پڑے، مدینے میں کچھ عرصے رہے، بنو نجار اپنے ننیال میں، اور وہیں ان کا انتقال ہو گیا۔ اس وقت عبد المطلب ان کو ملنے جب وہاں پہنچے ہیں تو انہیں یہ خبر دی گئی، اور یہاں بھی اپنے بڑے صاحبزادے حارث کو ساتھ لے کر آئے تھے، وہاں ان کو خبر دی گئی کہ آپ کے بیٹے عبداللہ کا تو انتقال ہو گیا۔ حافظ ابن حجر عسقلانی، اسی طرح حافظ علائی اور امام سیوطی کی رائے یہ ہے کہ اس وقت ان کی عمر 18 سال تھی، جبکہ بعض دوسرے ائمہ کی رائے یہ ہے کہ 25 تھی، کسی نے 30 بھی لکھی ہے۔ بہرحال جو بھی رہی ہو، بہت غربت کے عالم میں دنیا سے تشریف لے گئے، 5 اونٹ، کچھ بکریاں، ایک ان کی باندی برکہ جن کا نام تھا ام ایمن بھی کہا جاتا ہے۔ اب یہ ان کی دنیا سے چلے جانے کے بعد تقریباً 50 یا 55 دن کے بعد یہ ایک واقعہ پیش آیا جس کو ارحاس کہتے ہیں۔ ارحاس کا مطلب ہوتا ہے کہ خرق عادت جو واقعات ہوتے ہیں، نبی کے پیدائش سے تھوڑا پہلے جو کچھ واقعات ہوں، معجزہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یا کسی بھی نبی کے ہاتھ پر ہوتا ہے، کرامت جو کسی ولی کے ہاتھ پر ہوتا ہے، کرتے اللہ ہی ہے۔ کرامت ایک بزرگ کے ہاتھ پر جو کہ غیر نبی ہو، ولی ہو، کرنے والے اللہ کی ذات۔ معجزہ کسی نبی کے ہاتھ پر خرق عادت جو ہوتی ہے، کرنے والے اللہ کی ذات۔ اور نبی کی پیدائش سے پہلے کی علامات ایسی جو خوارق ہوں، خرق عادات، ما فوق الفطرت چیزیں ہوں، تو اس کو ارحاس کہتے ہیں۔ تو بہرحال یہ ایک واقعہ ہوا جو بڑا معروف ہے، سورہ فیل میں تفصیل کے ساتھ بیان ہوا ہے، تقریباً 50-55 دن پہلے کی بات ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے۔ ابرہہ جو یمن کا گورنر تھا، جس کو حبشہ کے نجاشی نے منتخب کر کے وہاں بھیجا ہوا تھا، اس نے ایک جو ہے گرجا بنایا، اس کو کعبے سے یہ بغض ہوا کہ سارے لوگ وہاں جاتے ہیں، دور دور سے آتے ہیں، اس کا بڑا اکرام کرتے ہیں، تو مجھے بھی کچھ نہ کچھ ایسا سلسلہ کرنا چاہیے۔ تو یہ خوبصورت سا اس نے چرچ بنایا، گرجا بنایا کہ لوگ اس میں آئیں، لیکن اس کے باوجود بہت لوگ ادھر آیا نہ کرتے تھے، لیکن بعض لوگوں کو اس سے بہت غصہ بھی آیا، اور ایک شخص کو جو کہ قبیلہ کنانہ کا تھا، اس نے اپنا بدلہ ایسے نکالا، غصہ ایسے ظاہر کیا کہ اس چرچ میں اس نے جا کے غلاظت کر دی، یعنی قضاء حاجت کی۔ تو اس سے جو گندگی ہوئی تو اس پر ابرہہ بہت چین بجبی ہوا، غصہ آیا، اس نے فیصلہ کیا کہ اب میں اس کعبے پر چڑھائی کروں گا۔ اور بعض روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ عرب کے نوجوانوں نے اس کے قرب و جوار میں کوئی آگ لگائی تھی، اپنے
خام جلانے کے لیے، پکانے کے لیے، کھانے کے لیے، تو اس میں سے کچھ ہوا سے اڑ کر گرجے میں جا لگی اور وہ گرجا جل گیا۔ اس پر اس نے قسم کھائی اور کعبے کو منہدم کرنے اور مسمار کرنے کا ارادہ کیا، اور وہ پوری ایک فوج لے کر وہاں پہنچا، اور مکہ تک جب وہ پہنچا راستے میں جو ملتا اس کو قتل کرتا، ختم کرتا ہے۔ لشکر میں ہاتھی بھی شامل تھے، اس لیے اس کو فیل کہتے ہیں، اصحاب الفیل، فیل کے معنی ہاتھی۔ وہاں پہنچے تو اطراف مکہ میں اہل مکہ کے مویشی چرتے تھے۔ ابرہہ نے فوراً ان مویشیوں کو، جو کہ تقریباً 200 اونٹ تھے، ان کو قبضے میں کر لیا۔ عبد المطلب کو جب اس کی اطلاع ملی تو وہ آئے۔ ابرہہ کو معلوم ہوا کہ عبد المطلب ملنے آئے، تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے آ جاؤ۔ وہاں سے وہ جب رخصت ہوتے تو مکہ والوں کو کہہ آئے تھے کہ تم لوگ گھبراؤ مت اور مکہ کو خالی کر کے پہاڑ پر چڑھ جاؤ، خانہ کعبہ کو کوئی ڈھا نہیں سکتا، یہ اللہ کا گھر ہے، اللہ خود اس کی حفاظت کریں گے۔ اتنا مضبوط ان کا اعتقاد اور ایمان تھا۔ بہرحال اب یہ وہاں ملنے کے لیے آئے تو ابرہہ نے ان کا خوب اہتمام کیا اور ان کا شاندار استقبال کیا۔ ایک تو یہ کہ ان کی شان معروف بہت تھی لوگوں میں، اور دوسرا بے مثال حسن و جمال، عجیب و عظمت و ہیبت ان پر تھی، اس دبدبے کی وجہ سے جس کو دیکھ کر ہر شخص مروب ہوتا تھا۔ تو ابرہہ دیکھ کر بہت مروب ہوا، احترام بھی کیا۔ اب یہ تو مناسب نہیں سمجھا کہ اپنے برابر میں بٹھاتا، لیکن خود ان کے ساتھ آ کے زمین پہ بیٹھ گیا تاکہ ان کے ساتھ اونچا اوپر بیٹھنا بھی اس کو یہ گوارا نہ ہوا۔ یعنی ساتھ بٹھانے میں تو اپنی یعنی حتک تھی، لیکن خود بھی اکیلے بیٹھنا اس کو لگا کہ یہ ان کی شان کے بھی خلاف ہو جائے گا، ذرا دونوں نیچے ہی بیٹھ جائیں تو بہتر ہے۔ اس میں عبد المطلب نے اپنے اونٹوں کی رہائی کا مطالبہ کر دیا، تو اس پہ بڑا حیران ہوا۔ اب رہا کہ میں تو تمہارے اس گھر کو، جو تمہارے رب کا گھر ہے، کعبہ ہے، جس کے تم متولی ہو، اس کو ڈھانے کے لیے آئے ہو، تم مجھ سے بات کر رہے ہو اور کلام کر رہے ہو اپنے اونٹوں کے بارے میں، اور تم اپنے مذہب کے بارے میں، کعبے کے بارے میں کوئی بات نہیں کر رہے۔ تو اس پہ انہوں نے زبردست جواب دیا کہ انا رب الابل وللبیت رب سیمنعہ، کہ میں اونٹوں کا مالک ہوں اور اس گھر کا مالک بھی ہے، وہ خود اس کو روکے گا، اس کی حفاظت کر لے گا۔ بہرحال ابرہہ نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ اپنے اونٹ لے جائیے، مجھے اس سے کوئی تعارض نہیں۔ وہ اپنا اونٹ لے کے سارے واپس آئے اور قریش کو حکم دیا کہ مکہ خالی کر دیں، اور تمام اونٹوں کو خانہ کعبہ کی نظر کر دیا، کہا کہ سب اللہ کی راہ میں قربان کر دوں گا۔ چند آدمیوں کو لے کر خانہ کعبہ کے دروازے پر کھڑے ہوئے اور خوب گڑ گڑا کر اللہ سے دعائیں کی کہ لاہم ان المرء یمنع رحلہ فمنع رحالک، اے اللہ بندہ اپنی جگہ کی حفاظت کرتا ہے، پس تو اپنی جگہ کی حفاظت فرما۔ وانصر علی آل الصلیب وعابدیہ اليوم حالک، اور اہل صلیب اور صلیب کے پرستاروں کے مقابلے میں اپنے اہل اللہ کی مدد کر۔ لا یغلبن صلیبہم ومحالہم ابدا محالک، ان کی صلیب اور ان کی تدبیر تیری تدبیر پر کبھی غالب نہیں آ سکتی۔ لشکر اور ہاتھی چڑھا کر لائے ہیں یہ لوگ تاکہ تیرے عیال کو قید کریں، تیرے حرم کی بربادی کا قصد کر کے آئے ہیں، جہالت کی بنا پر یہ قصد کیا ہے، تیری عظمت اور جلال کا خیال تک انہوں نے نہیں کیا۔ یہ سب دعا کر کے وہ فارغ ہوئے، پہاڑی پر اپنے ساتھیوں کے ساتھ چڑھ گئے۔ ابرہہ اپنا لشکر لے کر خانہ کعبہ کے ڈھانے کے لیے آگے بڑھا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم سے طیرن ابابیل، چھوٹے چھوٹے پرندے غول کے غول میں آئے، جھن کے جھن ان کے آئے، اور ان کی چونچوں میں، ان کے پنجوں میں چھوٹی چھوٹی کنکریاں ہوتی تھیں جس کو وہ لشکر پر برساتے تھے۔ اور قدرت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یہ ہوئی کہ وہ گویا ایک میزائل کا کام کرتی تھی، گولیوں کا کام کرتی تھی، جس پر گر جاتی اس کے سیدھا سیدھا اوپر سے نیچے تک نکل جاتی اور اس کو بالکل اندر سے پھاڑ کے گلا کے رکھ دیتی تھی، اور بندہ ختم ہو جاتا تھا فوراً۔ اونٹ ختم ہو جاتے تھے، گھوڑے ختم ہو جاتے تھے، ہاتھی ختم ہو جاتے تھے۔ ابرہہ کے بدن پر اس کی وجہ سے چیچک کے دانے جیسے کچھ بیماری ظاہر ہوئی، اس کا تمام بدن سڑ گیا، گل گیا، بدن سے پیپ اور لہو بہنے لگا، اور ایک ایک کر کے اس کے عضو کٹتے گئے۔ بالآخر اس کا سینہ بھی پھٹا اور دل باہر نکل آیا، اس کا دم بالآخر وہاں نکلا۔ مرتے وقت لوگوں نے سب دیکھا کہ کیا صورتحال ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے گویا ان سب کے مرنے کے بعد ایک سیلاب بھیجا جو ان سب کو بہا کر لے گیا۔ فقطع دابر القوم الذین ظلموا والحمد للہ رب العالمین۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس طرح ان کی جڑ ہی کاٹ کے رکھ دی۔ تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ارہاس تھا کہ آخری نبی کے آنے کی طرف غیبی اشارہ اور
غیبی اعلان تھا کہ اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے سب سے برگزیدہ پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیجنے کا ارادہ فرما چکے ہیں، اور یہ محرم کا واقعہ ہے، محرم میں یہ واقعہ پیش آیا ہے۔ اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آگے کے معاملات گویا طے کر دیے کہ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوا چاہتی ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس کو اگلے ہفتے پڑھیں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔